بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج 18 ذی الحج منگل کے دن ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ 18 ذی الحج منگل کے دن قل هو اللہ احد لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ اس خاص وظیفے سے، خاص دن کے خاص وظیفے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جتنی بھی مشکلات ہیں دور ہو جائیں گی۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، جس نے کیا سب نے فیض پایا۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام حاجات، تمام پریشانیاں دور کر دے گا، آپ کی تنگ دستی ہے اس کو دور کر دے گا، غربت کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کی ناممکن سے ناممکن بھی کوئی حاجت ہے اس کو بھی پورا کرے گا۔ آپ ایک بار یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے اور وہ کام دوبارہ نہ کریں گے تو۔ میں آپ کو اب وظیفہ بتاتے چلتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، خاموشی والی جگہ۔ آپ نے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک تسبیح لے لینی ہے، یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا تکرار کرتے رہنا ہے آپ نے، 3 تسبیح پڑھنا ہے، لیکن جب آپ آخر میں پہنچو گے تو ایک بار جب ختم ہونے لگے گی تسبیح، 300 بار جب آخر میں جانے لگو گے تو آپ نے اس کلمات کو پورا پڑھ لینا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ نے اس کو پورا پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کا جو دوسرا عمل ہے اس میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بنا بات کیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہو۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے اور مختصر سی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد کو آپ نے، سورہ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص پڑھی، دوسری بار پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص پڑھی۔ ایسے آپ نے جتنی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے اتنی ہی تعداد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر، قرآن کی سب سے مختصر صورت اور بہت ہی فضیلت والی بابرکت صورت، سورہ کوثر کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا تھا، ایسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر سورہ کوثر، اس کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ عزت نہیں ہے تو عزت مل جائے گی، دولت نہیں ہے تو دولت مل جائے گی، حاجات نہیں پوری ہو رہی تو ساری حاجات پوری ہو جائیں گی، اولاد نرینہ نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا اپنی رحمت سے، اس وظیفے کی برکت سے۔
اللہ تعالیٰ ہماری رحمت اتنی برسائے گا اس وظیفے کے بعد کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، بابرکت وظیفہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں آپ جتنے وظیفے چاہتے ہو کر لو، کوئی بھی محروم نہ رہے اس بابرکت مہینے میں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ایسا ٹائم ہو جہاں خاموشی ہو، کوئی شور وغیرہ نہ ہو، پورے دھیان اور یقین کامل سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ ہر کوئی کر سکتا ہے، سب کو اجازت ہے۔ آخر میں ہم سب مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، محتاجی سے بچائے، بیماریوں سے شفا دے، تمام پریشانیوں سے نجات دے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔